جو مجھے تانے دیتے رہ گئے، جو مجھے ستاتے رہ گئے، جو مجھے تکلیفیں دیتے رہ گئے، آج وہ خود منظر دیکھ لیں جن کی محبت کے میں نعرے لگاتا رہا، وہ محمد رسول اللہ کو تشریف لے آئے گئے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ذاکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو حضور سے بڑا پیار کرتے ہیں، حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں، حضور سے بڑی عقیدت ہے۔ ان کو کہیں پتہ چل گیا کہ حضور کو کدو شریف بڑے پسند گئے، دیہاتی تھا، صحابی تھا، حضور کا دیوانہ ہو گیا، پتہ چلا حضور کو کدو بڑے پسند گئے، اس نے کدو زمین میں لگائے بھی ہوئے تھے۔ اب جب سے اس کو پتہ چلا نا کہ حضور کو کدو شریف بڑے پسند گئے، روزانہ اپنی زمین میں جاتا، نرم نرم سونے سونے کدو، اپنا گول گول کدو اٹھاتا توڑتا، اپنے ایک سائڈ پہ رکھتا تھیلے میں، بقیہ کدو منڈی میں جا کے سیل کر آتا۔ جب فارغ ہوتا نا پھر حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، حضور کو وہ کدو تحفے میں پیش کر دیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال، لگتا ہے ظاہر کو کسی نے بتا دیا ہے کہ ہمیں کدو بڑے پسند گئے، ظاہر کو کسی نے بتا دیا کہ کدو ہمیں بڑے پسند گئے۔ اب دن دہاڑے جب بھی اس کو ٹائم ملتا ہے، جب بھی وقت ملتا ہے، اس کو یہ کدو لے کے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ بلال ہمیں بھی چاہیے، اگر وہ ہمیں تحفے دیتا ہے تو ہمیں بھی ظاہر کو تحفہ دینا چاہیے۔ بلال پاک نے عرض کی حضور حق تو بنتا ہے، اگر وہ تحفے دے رہے گے تو پھر ہمیں بھی تحفہ دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال اب وہ ظاہر آئے نا، میرا دیوانہ آئے، تو آپ نے اس کو کھجوریں تحفے میں دے دینی ہے میری طرف سے۔ اب حضور نے کدو وصول کیے، کدو لیے اور کھجوریں دے دیں۔ اب کھجوریں وہ کھاتا ہے، گٹھلیاں جیب میں کٹھا کرتا رہتا ہے، کٹھی کرتا رہتا ہے۔ جب وہ منڈی میں جاتا ہے نا، جا کے اونچی اونچی آواز سے کہتا ہے وہ میرے یارو بیلیو سجنو، میں محبوب کا دیوانہ ہوں، محبوب میرے یار ہیں، میں محبوب کا یار ہوں۔ اب ان کو یقین نہیں آتا تھا، یار تو اپنا آواز لگانے والا منڈی کے اندر، کدو بیچنے والا، وہ کائنات کی عظیم ہستی، وہ نبیوں کے امام گئے، ان کے ساتھ تیری دوستی کیسے ہوگی؟ ہاں محبت تو کر سکتا ہے لیکن دوستی کیسے ہو گئی؟ اب روز بروز یہ کہتا میں حضور کا دیوانہ ہوں، حضور میرے دوست ہیں، میں حضور کا دوست ہوں۔ اب وہ تانے دیتے، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا، ذاکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منڈی کے اندر آوازیں لگا رہے گئے، کدو لے لو، کدو لے لو، اونچی اونچی آواز سے بولے جا رہے گئے۔ حضور خرامہ خرامہ تشریف لائے، ان حضور نے پیچھے سے آ کے ظاہر کے اپنا آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ لیے۔ اب سرکار نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں؟ اب وہ کہہ سکتا تھا کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں، جن کا میں دیوانہ ہوں، آپ وہ ہیں، آپ تشریف لے آئے، آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ حضور پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ اب وہ اونچی اونچی آواز سے پھر کہتا ہے کدو لے لو، کدو لے لو، اونچی اونچی آواز سے آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اب حضور پھر فرماتے ہیں بتاؤ میں کون ہوں، پھر اونچی آواز سے آوازیں لگاتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے حضور پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں، جفا بھی ڈالا ہوا ہے، آنکھوں پہ ہاتھ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کدو لے لو، اور زیادہ اونچی آواز سے بولتا ہے کدو لے لو۔ کیوں جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ اونچی آواز سے اپنے کدو کیوں بیچتا جا رہا تھا؟ وہ اس لیے اونچی آواز سے کدو بیچ رہا تھا، جو مجھے تانے دیتے رہ گئے، جو مجھے ستاتے رہ گئے، جو مجھے تکلیفیں دیتے رہ گئے، آج وہ خود منظر دیکھ لیں جن کی محبت کے میں نعرے لگاتا رہا، وہ محمد رسول اللہ کو تشریف لے آئے گئے۔ جن کی محبت کے میں گن گاتا رہا، جن کی محبت کے نعرے میں لگاتا رہا، جن کی بات منڈی میں میں آ کے کرتا رہا، یار میں محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، حضور مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں حضور سے پیار کرتا ہوں، میں حضور کا دوست ہوں، حضور میرے دوست ہیں۔ آج یہ منظر ساری منڈی والے دیکھ لیں، جو مجھے تانے دیتے رہ گئے، جس محبوب سے میں پیار کرتا ہوں وہ محبوب خود تشریف لے آئے گئے۔ اب یہ دلیل ہے ہمارے لیے بھی کہ جو حضور سے محبت کرتا گیا، جو حضور سے پیار کرتا گیا، جو حضور سے عشق کرتا گیا، اپنے سینوں کو حضور کے عشق اور محبت سے منور کر لیتا گیا، تمنا رکھتا گیا، تڑپ رکھتا گیا حضور کے دیدار کی، حضور آج بھی اسے اپنا دیدار عطا فرما سکتے ہیں، اپنا دیدار عطا فرما سکتے ہیں۔ لیکن دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے؟ ہمیں وہ آنکھ بنانی پڑے گی، وہ آنکھ بنانی پڑے گی جس آنکھ سے ہم حضور کو دیکھ سکیں۔ جس آنکھ کے اندر بدنگاہی ہو، جس آنکھ کے اندر گناہ ہو، اس آنکھ میں حضور کا دیدار تو نہیں نہ آ سکتا۔ اگر ہم حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آنکھ کو درست کرنا پڑے گا۔
جس مقصد کے لیے آنکھ بنائی گئی اس مقصد کے لیے آنکھ کو استعمال کرنا پڑے گا، پھر تمنا کریں گے تو حضور اپنا دیدار بھی عطا فرما دیں گے۔